بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ نے اصحاب الفیل سیریز کے 6 حصے ملاحظہ فرمائے۔ آج اصحاب الفیل سیریز کا آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ گزشتہ حصے ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا ہے، آپ اصحاب الفیل کا پورا واقعہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کے آخری حصہ میں آپ ملاحظہ فرمائے گئے کہ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ کر اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی کہاں چلے گئے تھے؟ نفیل بن حبیب نے ہاتھی کے کان میں کیا کہا؟ ہاتھی ہر طرف چلتا لیکن مکہ کی طرف کیوں نہ چلتا تھا؟ ابابیل نے کیسے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا؟ ابرہہ کیسے ہلاک ہوا؟ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے اصحاب الفیل سیریز کے اپنے آخری حصہ کی طرف۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے مکہ آ کر لوگوں کو اس واقعہ کی خبر دی اور مشورہ دیا کہ ہمارے اندر ابرہہ کے مقابلے کی طاقت نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی غاروں میں چھپ جائیں۔ پھر عبد المطلب نے جاتے وقت قریش کے چند آدمیوں کو ساتھ رکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑا، ابرہہ اور اس کے لشکر کے حق میں بد دعا کی۔ عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر اور اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں جا چھپے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہہ بیت اللہ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ادھر ابرہہ نے صبح کے وقت محمود نامی ہاتھی کو تیار کیا تاکہ بیت اللہ پر چڑھائی کرے اور اپنے لشکر کو بھی الرٹ کر دیا۔ جب ہاتھی مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے تو نفیل بن حبیب نے ہاتھی کا کان پکڑ لیا اور کہا، اے محمود بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے اسی طرف سیدھا واپس لوٹ جا، کیونکہ تو بلد حرم میں ہے۔ یہ کہہ کر ہاتھی کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سن کر بیٹھ گیا اور خود نفیل بن حبیب بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب ہاتھی دانوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، مگر ہاتھی کھڑا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے سر پر کلہاڑی ماری، مگر پھر بھی نہ اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کا منہ یمن کی طرف موڑ دیا، پھر وہ اٹھ کر دوڑنے لگا۔ شام کی طرف موڑا، ادھر بھی چلا گیا۔ مشرق کی طرف موڑا تو اس طرف بھی چلنے لگا، لیکن جب مکہ کی طرف منہ موڑا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل بھیجے جن کے پاس 3 کنکر تھے، ایک تو ان کی چونچ میں اور 2 پنجوں میں، جن کی تعداد چنے کی یا مسور کی تھی۔ جس حبشی کو وہ کنکر لگتے وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ اب خوف کے مارے بھاگنے لگے اور جس راستے سے آئے تھے وہیں بھاگنے لگے اور نفیل بن حبیب کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ان کو یمن کا راستہ بتائے، مگر اب نفیل کہاں تھا؟ نفیل تو پہاڑوں پر ان کی درگت ہوتے دیکھ رہا تھا۔ الغرض ابرہہ کا لشکر گرتا پڑتا ذلیل و خوار ہوتا ہلاک ہو گیا اور کنکریوں کی چوٹ کی وجہ سے ابرہہ کے جسم میں ایک بیماری پیدا ہو گئی جس سے اس کی انگلیوں کے پورے تک جھڑ گئے۔ اس کو اسی حال میں اٹھا کر سینہ تک لے گئے، آخر اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔